حکومت نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک نیا باب کھلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نیپرا ایکٹ میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے، جس کے بعد حکومت کو بجلی کے بلوں میں مخصوص مدت یا کیس ٹو کیس بنیاد پر سرچارج بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس اقدام کے تحت بجلی صارفین سے فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے تک اضافی سرچارج وصول کیا جا سکتا ہے، تاہم اس تجویز پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت کا مقصد بجٹ خسارے کو پورا کرنا اور گردشی قرضے کو کم کرنا ہے، جس کے لیے 1275 ارب روپے کا قرض کمرشل بینکوں سے لیا جائے گا۔ یہ قرض آئندہ 6 سال میں صارفین سے اضافی سرچارج کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو۔ اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال حکومت کو ٹیکس لگانے پڑے کیونکہ عالمی مالیاتی ادارے ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ محمد اورنگزیب نے وضاحت کی ہے کہ بجٹ میں ٹیرف اصلاحات کی گئی ہیں اور 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں تاکہ ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت اور لائف سٹاک کو مضبوط بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر پالیسی بنائی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا تاکہ عوامی مشکلات کو کم کیا جا سکے، جبکہ چھوٹے کسانوں کو سہارا دینے کے لیے قرضے دیے جائیں گے اور ایڈیشنل ٹیکسز نہ لگانے پر FBR سے مشاورت کی گئی ہے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 خیراتی تنظیموں اور 5 افراد پر دہشت گردی کے الزامات کے تحت پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں سے حماس کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام ہے، جس پر انہیں بلیک لسٹ کر کے امریکی اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ تنظیموں کا تعلق غزہ، ترکیہ، الجزائر، نیدرلینڈ، اٹلی اور مغربی کنارے سے ہے، جبکہ پابندی کا شکار افراد انہی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکی بیان میں کہا گیا ہے کہ امداد کی آڑ میں دہشت گردی کی مدد فلسطینی عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت نے مشکل حالات میں جو کارکردگی دکھائی وہ کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں۔ انہوں نے اشرافیہ سے سوال اٹھایا کہ انہوں نے ملک کو کتنا دیا اور تنخواہ دار طبقے پر کتنا بوجھ ڈالا گیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو معاشی میدان میں دشمنوں سے آگے لے جانا ہے اور اب ترقی کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جس دشمن کو شکست دی گئی وہ اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بجٹ کی تیاری پر وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ بین الاقوامی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین میں فوری جنگ بندی کروائیں کیونکہ معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر میں جاری بربریت ناقابل برداشت ہے اور امید ظاہر کی کہ دونوں خطوں کے عوام جلد آزادی حاصل کریں گے۔ سعودی عرب سے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پہلی حج پرواز 340 حجاج کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری اور وزارت مذہبی امور کے دیگر حکام نے حجاج کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے مینیجر آفتاب گیلانی کے مطابق پوسٹ حج آپریشن 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے بعد مدینہ منورہ سے بھی واپسی کی پروازیں شروع ہوں گی اور مجموعی طور پر 30,000 سے زائد حجاج اسلام آباد واپس پہنچیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر واپسی آپریشن کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کراچی میں آج موسم جزوی طور پر ابرآلود ہے، جبکہ کلفٹن اور ملحقہ علاقوں میں سمندر کی نچلی سطح کے بادلوں کے باعث ہلکی بوندا باندی دیکھنے میں آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دوسرے روز بھی معمول سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جن کی رفتار زیادہ سے زیادہ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔ ادھر دیہی سندھ کے کئی اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جہاں موسم بدستور گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وسطی اور بالائی سندھ میں گرمی کی یہ لہر کل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔